معزز سامعین کرام وبہ نستعین اما بعد، اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ آج کا مسئلہ ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے، تو اس میں بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنے کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو۔ اگر عقیقے کے لیے بھی کوئی قربانی میں شریک ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اب بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو، خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ پورے سال کی ہو تو درست ہے، اور گائے، بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں۔ اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح سے بھیڑ یا دمبا اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان اس کو چھوڑ دیا جائے تو فرق معلوم نہ ہو کہ وہ 1 سال کا ہے یا 6 مہینے کا ہے، تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، 14 پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں 14 پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ وہ پاؤں رکھتا ہے لیکن اس پر سہارا بھی نہیں لیتا، اور ایک صورت ہے کہ پاؤں ہی نہیں رکھتا، ایک صورت ہے کہ وہ پاؤں بھی رکھ رہا ہے اور لنگڑا کر چل رہا ہے، تو لنگڑا کر چلنے کی صورت میں قربانی درست ہے۔ اور اگر جانور اتنا دبلا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، یعنی اس میں ذرا بھی گوشت نہیں ہے، صرف ہڈی ہے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے، یعنی تھوڑا بہت اس میں گوشت ہے، تھوڑا بہت سے مراد کی لگے کہ یہ جانور تندرست ہے، دیکھنے والا بھی کہے کہ ہاں یار ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم نے ہڈی اٹھا کر لیا، ارے کیا جانور لایا، ہر دیکھنے والا ڈوکے، تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ وہ قربانی کے لائق جانور نہیں ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں، یا تو بالکل دانت ہی نہیں ہے یا اکثر دانت اس کے جھڑ گئے ہوں۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کان ہو مگر چھوٹے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ ایک ہے کہ کان ہی نہیں ہے، ایک ہے کہ کان ہے لیکن چھوٹے ہیں، اس کی قربانی درست۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اکثر جانور آپس میں جب لڑتے ہیں تو سینگ کسی نہ کسی کا ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف اوپر سے خول اتر گیا، یعنی اوپر ایک جو کور کے جیسا ہوتا ہے صرف وہ حصہ اترا ہے، اندر کا گودا باقی ہے، تو قربانی درست ہے۔ اور اگر جڑ ہی سے نکل گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جس جانور کے خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا اور جانور اس کی وجہ سے لاغر، دبلا، کمزور ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، گویا کہ وہ ایک مریض جانور ہے، اور مرض والے جانور کی قربانی، عیبدار جانور ہو گیا، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی
تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے. ایک صورت. پھر ایک مسئلہ ہے، جانور پہلے تو صحیح سالم تھا، مگر ذبح کرتے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا، تو اس کا کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی. محض وہ دکھاوے کے لیے قربانی کرنا درست نہیں ہے. اگر کسی کی نیت صرف یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کے لیے، یعنی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر لیتے ہیں. اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہو تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، ایک سال بیوی کی طرف سے کر دیتے ہیں، ایک سال لڑکے کی طرف سے، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال مرحوم والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے. خوب یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان میں سے ہر ایک فرد کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. مثلا میاں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہو تو دونوں کی طرف سے قربانی لازم ہے. اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہو، خواہ اکٹھے رہتے ہوں، مگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے. ایسا نہیں اس سال باپ کی طرف سے ہو جائے تو اگلے سال بیٹے کی طرف سے نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی عمر بھر میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہے. یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ ہر سال واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر بھی قربانی ہر سال واجب ہے. بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں. یہ بڑی غلطی ہے. اگر 7 حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین ہے یا اس نے قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ محض گوشت کھانے کی نیت کی تو سب کی قربانی برباد ہو گئی. اس لیے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے.